نماز پڑھتے ہو ایسے اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ عَشْرَ سِنِينَ. اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا دو تاکہ بڑے ہونے کے تاکہ نماز چھوڑنے کی ہمت اور جرات نہ کریں. ایک انسان میرے بھائی اگر اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہ کرے اور اسی طرح سے نماز کا وقت آئے اکیلے نماز پڑھے اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہ دے تو اس نے آدھی بات اللہ کی مانی، ایک فریضہ ادا کیا دوسرا فریضہ اس نے چھوڑ دیا. اسی لیے ہمیں اولاد پر خاص توجہ کرنی چاہیے. ہم نے جو آیت پڑھی ہے اگر آپ ہم سے اور آپ سے ذرہ برابر اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت میں کوتاہی ہو گئی اور اولاد آوارہ نکل گئی تو یاد رکھو میرے بھائی اگر آپ نے کوتاہی کی سستی کی اولاد آوارہ نکل گئی تو اس کا ذمہ دار اللہ نے ہم کو ماں باپ کو ٹھہرایا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے نبی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. یہ دین حنیف جو آپ کو دین اسلام ملا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنی ساری توجہ اس دین پر کریں. اللہ اکبر. توجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی فکر ہو اور ساری اس پر توجہ مرکوز کرو اس فریضے کو ادا کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ اے ہمارے نبی آپ خاص توجہ کریں. فَأَقِمْ لِلدِّينِ حَنِيفًا اس دین کے لیے دین حنیف کے لیے. آگے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. آپ ذرا اپنی اولاد کا خیال کریں کہ اولاد کے اندر دین کتنا آ رہا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اس دین پر قائم رہنے اور اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھنے کے لیے خاص توجہ آپ کریں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ آپ بزنس کریں، کاروبار کریں، سفر کریں، دنیا کی ساری چیزیں جائز کریں، ساری نوکری کریں، ساری ذمہ داری ہیں لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ خاص توجہ اس دین کے قائم کرنے پر ہو کہ اولاد دین سے بگڑ نہ جائے. للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ بچہ آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کو اللہ نے جو اولاد دی اللہ نے اس کو اسلام پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے کو اسلام پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جس دین پر جس عقیدے پر جس توحید پر جس اسلام پر اللہ نے آپ کے بیٹے اور بیٹی کو پیدا کیا ہے ساری توجہ کریں کہ لا تبدیل لخلق اللہ کسی طرح سے بچوں کی یہ فطرت یہ دین بدلنے نہ پائے. لا تبدیل لخلق اللہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا جس دین پر توحید پر اسلام پر اللہ نے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا بچہ پیدا کیا ہے. ساری توجہ کریں دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اولاد کا دین نہ بگڑنے پائے. سوچا دین نہ بگڑنے پائے. آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ ایک حکم ہے نہیں ہے خبردار بچوں کا عقیدہ بچوں کا دین بگڑنے نہ پائے. اللہ نے جس طرح اسلام پر آپ کو بیٹا بیٹی دیا ایسے ہی بچے کو اس پر قائم رکھنا آپ کا فریضہ ہے. لا تبدیل لخلق اللہ
آگے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سننے کے بعد زیادہ واضح ہو جائے. اللہ کے سننے کیا فرمایا؟ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے جتنی حدیثیں ہیں یہ سب قرآن کی تفسیر ہے. کس کی تفسیر ہے؟ قرآن کی تفسیر. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم پڑھو، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. ابھی بچی نے ماشاءاللہ پڑھ کے سنایا کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی. معراج میں نماز فرض ہوئی، نبی علیہ السلام صبح پہنچے اور پیچھے سے جبرائیل امین آ گئے. اللہ کی ضرورت فرماتے 3 دن اس کعبہ کے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے اب منی جبرائیل نے ہمیں 2 دن نماز پڑھ کر کے اس نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے اوقات بتائے. تو ہر آیت، ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، قرآن کی تفسیر ہے. اب آگے بڑھیں. اللہ نے اتنا بیان کر دیا بچے کا دین بدلنے لا تبدیل لخلق اللہ. ہم نے بچے کو جس دین پر پیدا کیا وہ دین بدلنے نہ پائے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی. آگے فرمایا اللہ سن لے کل مولود یولد الفطرہ. ہر بچے کو تو اللہ اسلام پر پیدا کرتا ہے. ہر بچہ بچی پیدا ہوا تو اسلام پر. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب بچہ جب بڑا ہوا تو ماں باپ یہ تو لاپرواہی کیے، یا سوچتے ہیں سب سے اچھا انگلش میڈیم اسکول کون ہے. یہ نہیں سوچیں گے وہاں بچے کا دین عقیدہ محفوظ رہے گا یا محفوظ. ماحول وہاں کا نہیں دیکھیں گے، وہاں کا کیا کلچر ہے، کیا تعلیم ہے، تربیت ہے کہ نہیں. آپ نے داخل کر دیا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. اگر بچہ یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا یا مجوسی آگ پرست ہو گیا تو اللہ صلی اللہ فرماتے بچے کا قصور نہیں. فَأَبَوَاهُ. یہ ماں باپ نے بچے کو دین سے نکال دیا. ماں باپ نے غلط تعلیم، غلط تربیت، غلط اسکول اور مدرسے میں ڈال کر کے ماں باپ نے بچے کو یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا اور مجوسی بنا دیا. اللہ اکبر. لا تبدیل لخلق اللہ. آپ میرے بھائی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں بھائی، کیا کہیں گے اگر بچی ذرا کوئی غلط قدم اٹھا گئی تو ماں باپ کیا بتائیں، بچی تو بہت سیدھی سادی اچھی تھی، سہیلیاں غلط نکل گئی. سہیلیوں، ایسی سہیلیوں کے حوالے کس نے کیا؟ معلوم کر لیتے مدرسے کا ماحول کیسے ہے، اسکول کا ماحول کیسے ہے، وہاں کے پڑھنے والوں کا کلچر کیسے ہے. وہاں ٹیچر بے ایمان ہے کہ امانت دار ہے، آپ کو فیصلہ کرنا تھا دوستو. نہیں، بیٹی بہت اچھی تھی ہماری، بڑی شریف تھی، کبھی نگاہ نہیں اٹھاتی تھی، لیکن سہیلیوں نے بیڑا کر دیا. اب پہلے بیڑا تو نے کر کے کیا ہے، سہیلیوں نے بعد میں کیا. اللہ سہیلیوں سے نہیں پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنی بڑی ذمہ داری. کبھی عیسائی بنا دیا، کبھی مجوسی بنا دیا. اللہ صرف میں ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ماں اور باپ پر. تو میرے بھائی فریضہ 2 ہے. پہلا فریضہ کیا ہے؟ قو انفسکم. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائیں گے ایمان اور عمل صالح. اپنی اولاد کو کیسے جہنم سے بچانا ہے؟ اللہ نے ایک فریضہ تو ادا کر لیں گے دوستو. ادا کیسے کیا؟ ایمان اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے، رمضان کا روزہ رکھ کر کے. اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ اللہ اکبر. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین تفسیر کرتے ہیں اے ادبوہم وعلموہم الخیر. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اے علموہم، ان کو تعلیم دو اسلام کی. وَأَدِّبُوهُمُ الْخَيْرَ،
صرف اسلام کی تعلیم کافی نہیں ہے بلکہ اسلامی آداب بھی سکھلانا ہے. کیا سکھلانا ہے؟ اسلامی آداب. دو چیزیں ہیں. بچہ گڈ مارننگ نہ سیکھے، السلام علیکم سیکھے. بچہ کھانا کھانے تھینک یو نہ سیکھے، جزاک اللہ خیرہ سیکھے. بچہ گھر میں داخل ہو بھائی بھائی نہ کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ کھانا کھانے کے بیٹھے تو اسے یاد ہو کہ ہاں بسم اللہ پڑھے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. بچے کو معلوم ہو کہ حمام میں جانا ہے پیشاب پاخانے کے لیے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث یہ آداب. ملاقات، یہ دیکھیں کتنی پیاری بات صحابہ کہتے ہیں. اولاد کو جہنم سے بچاؤ اسلامی تعلیم دے کر کے، اسلامی آداب سکھا کر. یہ آداب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قرآن نے آداب سکھایا، قرآن نے آداب سکھایا. اور دنیا میں ہم اہل حدیثوں کی نگاہ میں کیا پوری دنیا کے مسلمانوں میں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے بیٹے؟ بخاری. بخاری میں کتاب الادب ہے، پورا کتاب الادب ہے. اللہ اکبر. کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے جاگنا ہے. سمجھ گئے نا؟ سیڑھی پہ چڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، اوپر جانا ہے تو کیسے نہیں، اور سیکنڈ فلور پر گئے تو کیا پڑھنا ہے، لفٹ میں چڑھے تو کیا پڑھنا ہے، بیڈ روم میں گئے تو کیا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یہ سب اسلامی آداب ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیو اگر اسی میں ذرا کوتاہی ہوئی اور بچہ بگڑ گیا تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے، حفاظ بھی بیٹھے ہیں، سورہ زمر کا مطالعہ ضرور کرنا. سورہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. اللہ اکبر. ذرا سوچا کبھی یہ سورہ زمر کیا ہے؟ اللہ کا فرمان قل ان الخاسرین الذین خسروا. اے نبی ان سے کہہ دیں سب سے بڑا خسارہ والا قیامت کے دن، سب سے بڑی مصیبت میں اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہوگا جو خود دین سے دور رہا، خسارہ اٹھایا اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈال. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی گیا اور کہاں گیا؟ جہنم. کہاں لے کے گیا؟ جہنم میں. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ. اے نبی ان سے بتائیں قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ وہ لوگ اٹھائیں گے. کون؟ جو جہنم میں گئے. اور اکیلے نہیں گئے بلکہ گئے تو پوری بیوی بچے پوتے پاوتا سب کو لے کے گئے. اللہ سب کو لے کر کے گئے. اور گئے کہاں بیٹے؟ سوچ سکتا ہے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے جہنم میں داخل کیے گئے لہم من فوقہم، اوپر چھت جو ہوگی وہ بھی جہنم کی آگ کی ہوگی، اور جہاں کھڑے ہو گئے وَمِن تَحْتِهِمُ الظُّلَلُ، اور جہاں اپنی فیملی لے کر کے کھڑے ہوں گے وہ فرش بھی یہ ٹائلیں نہیں ہوگی، بھی جہنم کی آگ ہوگی. اللہ اے لوگوں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان خود بھی لاپرواہی کرے، اولاد کی تربیت میں بھی لاپرواہی کرے، اور ساری فیملی کے ساتھ ایک ہی ساتھ کہاں چلا جائے؟ وہ جہنم کے آگ کے اندر. اور جہنم بھی کیسے؟ من فوقہم ظلل من النار، چھت بھی جہنم کی ہے اور دیواریں بھی جہنم کی ہیں. ومن تحتہم ظلل، اور جہاں جہنم میں کھڑا ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ ہوگا. کتنا بڑا نقصان ہے دوستو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کے، معلوم پڑتا ہے کہ ہاں اولاد کو کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے. دیکھا دعا کرو ان لوگوں کو جو بھی اس سے جڑے نہیں ہیں، جو ابھی بھولے ہوئے ہیں کہ اولاد خود بھی سدھرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سدھارنا ہے. دوستو علم کا ہونا بہت ضروری ہے.
انسان کیسے بچے گا؟ علم. اگر علم نہیں ہے تو مصیبت ہی مصیبت ہے. اور ایک بخاری مسلم کا ایک واقعہ ہے، اسی واقعے کو بتا کے، اور ٹائم ہے نا ابھی، بتاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیں گے. علم نہ ہو تب جہالت جو ہے وہ اپنے لیے بھی مصیبت ہے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے. ایک کہا جاتا ہے بہت پرانے زمانے میں تو ایک واقعہ گزرا تھا. کیا واقعہ؟ لیکن اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو رسالت و نبوت دیا تو اس واقعے کو، جس کو نبی جانتے ہی نہیں تھے، آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا، لیکن عبرت و نصیحت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ واقعہ بتایا اور نبی نے منبر پر اس کو بیان کیا. دعا کرو ہمیں بھی اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائیں. علم ہے، قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے. دوستو، ایک نوجوان تھا، نوجوان جس کا نام تھا جریج. کیا نام تھا؟ جریج. جی مرا یا جی جریج. وہ بڑا ہوا، اس نے بزنس شروع کیا، کاروباری، تجارت کا شوق تھا، تجارت شروع کی. لیکن جب بھی تجارت کیا کوئی کاروبار نہ چلا، نقصان ہی نقصان. بڑا تجربہ کیا، کئی تجارت شروع کی لیکن تجارت میں کامیاب نہ ہوا. اس وقت سارے علاج طور طریقے اپنا کہ کسی بھی صورت سے ہمارا کاروبار چل جائے، لیکن جہاں بھی ہاتھ ڈالا تجارت میں نقصان ہی اٹھا. تو جیسے معلوم ہے مولانا کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مولوی کی سب سے زیادہ حقیر ایک مسجد کے امام سمجھا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنے نوکر کو 10,000 تنخواہ دیں گے تو امام کو 5,000، اور کیا کہیں گے؟ سب سوچو، حقیر سمجھا گیا. تو ایسے لوگوں کو عالم کی قدر دو ہی وقت یاد پڑتی ہے بڑی. ایک تو جب بیوی کو طلاق دے دیں گے، سمجھیے نا، ساری دشمنی، ساری نفرت اپنی اولاد کا نہیں، ان کے ساتھ ہونا کے بعد زیادہ پیسہ نہیں، ورنہ تم کو پھر کیا، تم کو اتنا دین بتا دیں گے کہ تم دین کے رہ جاؤ گے تو سب چھوڑ نہیں. جب بیوی کو طلاق دے گا تو رات کے 2 بجے بھی مولانا کو یاد کرے گا طلاق کے بعد. نمبر 2، جب کہیں کاروبار شروع کرے اور بزنس نہ چلے اور کسی کے نے کہ جہاں کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس اب مولانا کی بڑی قیمت بڑھ جاتی ہے. بیچارہ جہاں جہاں ڈالا نقصان اٹھایا. تو کسی نے کہا کہ مولانا کے پاس جاؤ. عالم دین تھے، ان کے پاس آیا، مشورہ کیا، صاحب آپ بتائیے کہ میں نے اتنا کاروبار شروع کیا لیکن ہر وقت نقصان ہی. مولانا ذرا سمجھدار تھے، سنجیدہ تھے، اور دیکھتے کہ گھر میں کوئی اس کے کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے. ایک عالم ربانی جو ہوتا ہے اس سے فتویٰ پوچھا تھا، فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ بہت حالات کا وہ جائزہ لے لیتا ہے. تو عالم دین نے کہا کہ بہتر یہ کہ تم کو انا ادلک علی تجارت، کتنے بزنس کیا، ہم ہر ایک میں ناکام، میں تجھے ایک ایسا بزنس بتا دیتا ہوں اگر وہ بزنس کرے گا تو کبھی نقصان نہیں ہوگا. باپ کہتا اللہ تیرا کرم کہ ایسے مولانا کے پاس آیا کہ سارا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. بڑے تجربے کار ایسے بزنس بتا رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں. خوش ہو گیا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ادارہ چھوڑو، تم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، بزنس چھوڑو، اپنا کاروبار. دیکھ لیا کہ یہ کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرے. کہا وہ کیا؟ کہا اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کی عبادت کر، کاروبار تیرے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب مولانا سوچ رہا تھا، مولانا کچھ کورس بتائے ہیں ہوں گے، سال 6 مہینے عبادت کریں گے پھر لوٹ کر کے آئیں گے تب اپنا کاروبار کرنے کا کر شروع کریں گے.
اس زمانے میں عبادت کا طریقہ نبی رہتا فرماتے ایسے مسجدیں نہیں تھی، عبادت کرنا ہے تو کسی تنہائی میں آپ چلے جائیں پہاڑ پر۔ وہ بیچارہ ایک دن جریج مسکین نکلا گھر سے، بیوہ ماں تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بوڑھی ماں تھی بیچاری، اور ساری زندگی کا سہارا اس بیٹے کو سمجھتی تھی۔ نکلے حضرت گاؤں کے بعد چلے گئے بہت دور نکل گئے، اور جانے کے بعد پہاڑ ملا، اس پہاڑ پر چڑھ کر کے ادھر سے اینٹ پتھر کچھ اکٹھا کیا اور ڈال کر کے مکان بنا کر کے وہیں سے میں اپنے آپ کو بند کر دیا۔ اماں کی پرواہ نہیں۔ دیکھیں بظاہر کام کتنا اچھا کر رہا ہے، نیت اچھی ہے نا۔ گاؤں میں عبادت کریں گے تو لوگوں کی ملاقات ہوگی، ڈسٹرب ہوگا، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اوپر اللہ اور نیچے ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں گے۔ بڑی اچھی نیت تھی، چلے گئے۔ ایک دن گزرا، بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا آج نہیں آیا۔ 2 دن گزرا بیٹا نہیں آیا۔ 3 دن گزرا بیٹا نہیں آیا۔ بڑی پریشان۔ اب ماں کی مامتا برداشت کے باہر، ایک بوڑھی ماں ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے۔ ہاں ایک ہی بیٹا تھا بیوہ میں پہلے سے، ایک ہی بیٹا سہارا، تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ جہاں بھی بیچاری پہنچ سکتی تھی، جریج نامی بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، کچھ نہ پتا چلا۔ ایک مرتبہ اس علاقے میں گئی، بالکل شہر کے کنارے جو آبادی تھی، بتاتی ہے، پوچھتی ہے بھائی میرا بیٹا غائب ہو گیا، آپ لوگ کسی نے دیکھا؟ کہا کیسا؟ تو حلیہ بتایا۔ تو اس عورت نے، گاؤں کے لوگوں نے کہا بھائی اتنا ہے کہ ایک بیٹا آدمی نوجوان یہاں سے گیا ہے اور اس پہاڑ پر چڑھا ہے، جاتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا۔ اب بوڑھی ماں بے سہارا بیچاری کتنی مشکل سے اوپر گئی۔ کہاں گئی؟ اوپر گئی۔ وہاں کچھ چرواہے چرا رہے تھے بکریاں۔ بھائی آپ لوگوں نے میرا اس لیے کا بیٹا تھا، کہاں دیکھا؟ تم لوگوں نے کبھی دیکھا؟ ہاں ایک دن نظر آیا تھا، اور کچھ اینٹ پتھر رکھ کر کے یہ کمرہ بنا رہا تھا، اور نکلتے ہوئے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ داخل ہوتے ہوئے تو دیکھا اور نکلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ماں کو یقین پڑ گیا کہ بیٹا جائی، دروازہ پیٹتی ہے، یا جریج، کوئی جواب نہیں۔ یا جریج، بیٹے جریج کہاں ہو؟ تمہاری ماں باہر کھڑی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کوئی آواز نہیں۔ لیکن جب ماں کہتی یا جریج، اے میرے بیٹے جریج، تیری ماں دروازے پہ کھڑی ہے۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ ماشاءاللہ بڑے خوشو کے ساتھ۔ اب جب ماں کی آواز آتی تو کہتے ہیں اللہم امی و صلاتی، اللہ میں بہت برا پھنس گیا ہوں، اگر ماں کو جواب دیتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز رکھتا ہوں تو ماں جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ماں بیچاری پکارتی یا جریج یا جریج یا جریج۔ بوڑھی ماں چڑھی ہے، ماں کی مامتا ابھری ہوئی ہے، پتہ چلا بیٹا اس کے اندر ہے۔ لیکن جب 3 مرتبہ پکاری، ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہم امی و صلاتی، اللہ باہر ماں کھڑی ہے لیکن میں نماز پڑھا ہوں، فارا صلاتہ، ماں تو آتی جاتی رہے گی لیکن رب اگر مل گیا تو سارا بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر میں بیچاری افسوس کے ساتھ واپس آ گئی۔ انتظار کی کہ شاید بیٹا آئے ملنے کے لیے، دل میں رحم آئے، لیکن بیٹا کیا سوچتا ہے اگر گیا تو اتنی دیر میں اتنی رکعت نماز پڑھنے کا نقصان ہو جائے گا۔ بڑا فضائل والا تھا۔ کیا تھا وہ؟ فضائل والا تھا، سمجھ گئے نا؟ بڑے فضائل والا۔ چھوڑو ماں کو کھلی والی کرو، جانے دو، ماں سے کیا ملے گا؟ اتنے میں 2-4 رکعتیں اور پڑھ لیں گے۔ دوسرے دن پھر ماں گئی بیچاری، ماں کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا جریج اسی میں۔
در بتاتی تھی. پھر کہتی یا جریج بیٹے میں تمہاری ماں پھر آئی ہوں. لیکن جریج کا دل نہیں بگڑتا. جریج ایک ہی بات کہتے ہیں اللہم امی و صلاتی، اللہ میں نماز پڑھاؤں تیرے لیے، ماں آئی ہے تو کہاں اور ماں کہاں؟ نماز تیرے لیے پڑھ رہی ہوں، نماز چھوڑ دوں گا تو تیرا نقصان میرا نقصان ہوگا. ماں تو ہے آتی جاتی رہے گی. 3 مرتبہ پکاری، ہر مرتبہ کہتے ہیں اللہ میں نماز پڑھاؤں. نماز کو ترجیح دیا، ماں کو جواب. اب جو بڑے نمازی تھے تو کم سے کم نماز سے فارغ ہوتے، آدھا گھنٹہ نکال کر چلے جاتے، اپنی ماں سے مل کر کے آتے، ماں کی خیریت پوچھ کر کے تو آتے. لیکن نہیں، جب انسان کے پاس علم نہیں ہو، صرف فضیلت کی لالچ ہوتی تو ایسے ہی بیڑا گرک ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی بیڑا گرک ہوتا. اماں بیچاری تیسرے دن گئی. تیسرے دن جانے کے بعد پھر دعا کی، پکاری یا جریج، جریج میں تیری ماں باہر کھڑی ہوں. تیسرے دن بیٹے آئی ہوں، تو کھولتا نہ دروازہ کھولتا نہ ملنے کے لیے آتا ہے. تیسرے دن اماں کے منہ سے نکل گیا، برا لگا. اللہم لا تمیت ہو، اللہ اس کمبخت بیٹے کو موت نہ دینا جب تک کہ کسی گندی عورت کے چکر میں نہ پھنس جائے. اللہ اکبر. ماں بھی ان پڑھ تھی اور بیٹا اس سے بڑا جاہل تھا. نہ ماں کے پاس علم ہے اور نہ بیٹے کے پاس علم ہے. کبھی اگر علم سیکھے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھو دوستو، ماں کی دکھی دل سے اگر دعا ماں باپ کی نکل گئی تو پھر انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بیٹے پڑھتے رہے، 3 دن ماں گئی لیکن ماں کو جواب نہیں دیا. آخر کار ماں تو دنیا سے چلی گئی انتظار کر کے. حضرت عبادت کر رہے تھے، کسی گندی عورت نے، لوگوں نے بڑی تعریف کی. چرچا ہوا بھائی ماں کی تو پرواہ نہیں، اللہ کی عبادت پہ اتنا جڑا ہوا ہے. بڑی تعریف کی، بادشاہ سے تک بات پہنچی بھائی اتنا عبادت گزار، اتنا نیک انسان کوئی نہیں. تو ایک بڑی بدماش قسم عورت تھی، ارے کتنا نمازی ہے میں بتا سکتی ہوں، میں اس کا پیچھا کروں گی. چلو، تو اس نے کسی غلط قسم کے چرواہے سے حرام کاری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا. اور اب لوگوں نے بیکار عورت کو پکڑا، پوچھا یہ کہاں سے بیٹا لے؟ کہا یہ جو پیر صاحب نماز پڑھتے رہتے ہیں نا ان کا ہے. اللہ اکبر. ماں کی بد دعا کتنے دن کی بات ثابت ہوئی. اللہ اس ظالم بیٹے کو موت نہیں دینا جب تک کہ کسی گندی عورت کے چکر میں نہ پھنس جائے. اللہ اکبر. اس عورت نے خاص، اب سارے لوگ جیسے کہا اس کو توڑا، باندھا. اور جو نیچے بادشاہ تھا اس وقت کا راجا، اس کو پتا چلا. کہا اس ظالم پیر کو جو حرام اتنا لوگوں سے دکھلا کر میں عبادت کرتا ہوں، ماں کی پرواہ نہیں کیا اور اتنا گندا کام کیا. ٹانگ اللہ کے رسول فرمایا اس کے پیر میں رسی باندھی اور کہا اوپر سے گھسیٹ کر کے میرے دربار تک لاؤ. اور پھر وہاں تک پہنچایا گیا. جب واقعہ بیان کیا تو اللہ رسول برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے زارو قطار منبر پر آنسو ٹپکنے لگے. پھر نبی علیہ السلام نے دوستو جو جملہ کہا وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرمایا اتنی بڑی مصیبت ماں پر اور بیٹے پر اس لیے آئی، لو کان جریج فقیہا، اگر جریج کہیں بیٹھ کے تھوڑا سا دین سیکھ لیا ہوتا تو یہ پریشانی اس کے اوپر نہ آتی. اگر دین سیکھ لیا ہوتا تو پتا چلتا کہ ہاں نفلی نماز پر ماں کا حق زیادہ ہے. پڑھا تو بہت کچھ، بزنس کاروبار بہت بڑا کرتا تھا، لیکن اس نے اگر دین سیکھا ہوتا، کسی عالم کے پاس، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں بیٹھ کے اگر علم حاصل کرتا تو اس کو پتا ہونا ہوتا
کہ ماں باپ نفلی عبادت اگر کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ماں باپ بلا دیں تو ماں باپ نماز توڑ کر کے ماں باپ کی بات قبول کرنا، اس کے بعد پہنچنا ضروری ہے۔ نفلی نماز اللہ ایسے موقع پر دوسرے درجے میں رکھا ہے، لیکن اس نے فضیلت سنی تھی غیروں سے، کہیں بیٹھ کر کے حدیث دین نہیں سیکھا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ساری بلا کے سبب کیا بنا؟ ماں بھی ان پڑھ تھی، دعا کی بد دعا دی تو بالکل آر پار کی، کوئی اور دعا دے دیتی، کہتی اللہ اس شیطان بیٹے کو موت نہیں دیتا جب تک کہ کسی گندے عورت کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ ماں کو بھی ایسی بد دعا، وہ بھی ان پڑھ تھی اس لیے بیٹے کی ایسی بد دعا دی، اور وہ ان پڑھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارا معاملہ یہ تھا کہ ان پڑھ تھا، اگر فقیہ ہوتا لو کان جریج فقیہا، اگر جریج دین سیکھا ہوتا کہیں تو یہ اتنی پریشانی مبتلا نہ ہوتا۔ تو دوستو ایک مثال میں نے دی کہ انسان اگر اولاد کو خود بھی جاہل ہو اور اولاد کو بھی جہالت میں رکھے تو بہت بڑی مشکلات، بڑی پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے متعلق خاص توجہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اسی لیے میرے بھائی سب سے پہلے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کتنی پیاری بات، امام قتادہ ناقل ہیں، کہتے ہیں کان یقال، کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ یاد کر لیں اور آج ہی سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کان یقال، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ اپنی مصنف میں نقل کرتے ہیں اور انہی کے حوالے سے امام بہقی شعب الایمان میں کہتے ہیں کان یقال، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا، ہم نے اپنے اساتذہ جو صحابہ تھے ہم نے ان سے سنا کہ کان اذا افصح الغلام، اذا افصح الغلام، جب گھر کا کوئی بچہ بات شروع کرتا، بات کرنے لگتا، جیسے کوئی گھر کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ بات کرنا شروع کرتا تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے اس کو آیت یاد دلاتے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کان اذا افصح الغلام، جب بچہ بات شروع کرتا تو پیارے نبی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ، جتنے قسم کے شرک دنیا میں موجود تھے اس آیت میں ہر قسم کے شرک کی تردید کر دی گئی ہے۔ کاش اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اپنی اولاد کو ہم یہ سکھائیں، لیکن ہمارا تو معاملہ ہے بابا اور ذرا زبان کھلی تو کیا کہیں گے، سی فور کیٹ، بی فور بنانا، کیا ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نبی کو جبرائیل امین کو وہی لے کے بھیجیں تو سب سے پہلی تعلیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی آپ اپنی تعلیم شروع کریں اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پتہ چلا تعلیم کی ابتدا ہونی چاہیے تھے اقرأ رب کی معرفت سے، اور آج ہم نے تعلیم شروع کی بلی اور بنانا اور ایپل سے، سی فور کیٹ، بی فور بنانا اور اے فور، کتنی عجیب سے گری ہوئی گھٹیا چیز ہمارے ہاں تعلیم کا یہ معیار ہے۔ ارے 20 سے بسم اللہ تو بتا سکتے تھے، بسم اللہ پڑھو، اوپر اللہ ہے خالق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان میں تعلیم کی ابتدا رب کی معرفت سے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں کو اولاد کو کیا پڑھاتے تھے، وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کیا امرنا ان نعلم صبیاننا القرآن، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا، اللہ اکبر، ہمیں اسلام نے، پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم کیا دی، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ان نعلم صبیاننا القرآن، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ ہماری تعلیم کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ذرا سوچیں، اگر انہی مسجدوں میں اس زمانے فتنے کے دور میں ان مسجدوں میں آپ ادارہ نہ قائم کریں، سباہیہ یا مسائیہ مدرسہ نہ قائم کیے، تو کون بچے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا رہا ہے؟ اللہ امرنا ان نعلم صبیاننا القرآن، ابتدا توحید سے ہو، رب کے معرفت سے ہو، خالق کی معلومات ہو، اور بچے کی زبان سب سے پہلے کس پر درست کی جائے؟ نعلم صبیاننا القرآن۔ اسی لیے خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں پورے جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے مکتبہ قائم کی، تو مکتب قائم کی تھے۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلا انسان جس نے تعلیم کا یہ نظام مکمل طور پر پیش کیا، اور ابتدا کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے۔ اور ماشاءاللہ وظیفہ دیتے تھے، پڑھانے والے کو بھی وظیفہ دیتے، اور اگر کوئی بوڑھا انسان قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی سارا انعام دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے، جی بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ گورنروں نے کہا حضرت یہ قرآن پڑھانے کے نام پر جو آپ نے بل پاس کرایا ہے کہ ہر جگہ قرآن کی تعلیم ہو، درخت کے نیچے گھر میں بیٹھے استاد کو بھی وظیفہ دیا جائے اور طلبہ کو بھی وظیفہ دیا جائے، تو کچھ لوگ بعد علاقے گورنروں نے شکایت کیا، کہا کہ امیر المومنین یہ وظیفہ بند کر دیں، وظیفہ بند کریں۔ کہا کیوں؟ کہا بعد لوگ قرآن پڑھنے نہیں آتے، صرف وظیفہ کے لیے آگے بیٹھتے ہیں۔ کس کے لیے آتے؟ وظیفہ کے لیے۔ بڑی اچھی رائے تھی، لیکن امیر المومنین عمر بن الخطاب نے جواب دیا اور سننے کے لائق ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں نا، کہا کہ ہاں، کہا کچھ لوگ غلط کرتے، ان کی وجہ سے وظیفہ بند کر کے ہم جو پڑھنے کے شوقین ہیں ان کا راستہ بند نہیں کریں گے۔ چلو کم سے کم قرآن کی تعلیم میں آ کے بیٹھتا تو ہے، پیسے کی لالچ میں آنے دو، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو بہتر نہیں، سب کا بند کرنا پڑے گا۔ ہم مکتب نہیں بند کریں گے، نہ وظیفہ بند کریں گے، اگر کوئی غلط آ کے بیٹھتا ہے تو دے، اور وہ اللہ کو حساب دے گا، لیکن ایک مچھلی اگر گندی نکل گئی، ایک آدمی، تو ہم تعلیم کا سلسلہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج ماشاءاللہ مدرسے میں ایک ناظم، مدرسے کے ایک عالم اگر بیکار نکل جائے ہیں تو اس کا یہ بدن ہم بتاتا ہوں سارے دینی مدرسوں کو چندہ دینا بند کرتے نہیں، یہ مدرسے والے ایسے ہی کھاتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا، سب سے بڑا شاعر آیا، پوچھا حضرت امیر المومنین کا عمر شاعر سے پوچھا تمہارے اسلام سے پہلے والے جو کلام ہے میں نے سنا ہے بہت اچھے، اب تو اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر اشعار بنائے ہوگے، ذرا اسلام لانے کے بعد والا اپنا کلام سنائے۔ سمجھ گئے نا؟ اسلام سے پہلے والا کلام تو بہت سنا ہوں بچپنے سے، ہم چاہتے ہیں اسلام لانے کے بعد آپ نے کون سے کلام پیش کیا۔ وہ شاعر مسکرا اٹھا، امیر المومنین آپ کو بھی میرے اشعار اچھے لگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ جاہلیت اسلام سے پہلے والے تو سنے، اب تو بڑے اچھے تھے، اسلام لانے کے بعد جو تم نے کہا ہوگا وہ تو اور اچھے ہوں گے۔ کہا امیر المومنین بات اصلی ہے، بات اصلی ہے، اسلام لانے کے بعد ہم نے قرآن پڑھا اور سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اور جب قرآن مجید کی ان آیات کو یاد پڑھ لیا، حفظ کر لیا، تو اب سورہ آل عمران اور سورۃ بقرہ کے سامنے میرا خود اپنا کلام جو ہے اچھا نہیں لگتا، تو میں آپ کو اپنا کلام سناؤں گا کیا؟
عمر ابن خطاب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ یہ اتنا قرآن پڑھنے کا شوق اس کے اندر، تو جتنا وظیفہ تھا اس کا 1.5 کر دیا۔ کہا اس کو، چونکہ اس نے اپنے یعنی یاد بھی کیا اور اپنے کلام اپنے اشعار سے زیادہ قرآن پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اس لیے اتنا وظیفہ اس کو اور بڑھا دیا جائے۔ تو دعا کرو دوستوں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنیادی تعلیم کے لیے یہ دینی مدارس جو ہیں مدرسوں میں مسجدوں کے اندر ان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اور الحمدللہ یہاں ہم نے دیکھا احمد آباد میں 3-4 دن بلکہ 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا، 10 دن ہو رہے ہیں پورے گجرات میں، الحمدللہ ہر جگہ میں نے دیکھا ایک لہر چلی ہے۔ دعا کرے پوری ہندوستان کے اندر ایسے ہی چل جائے۔ کیا مسجدوں میں اسکول میں پڑھنے والے اور یہاں وہاں یہ سارے بچے کم سے کم کسی مدرسے میں یا کچھ نہیں، میرے بھائی مسجد سب سے اچھی ہے، کوئی خرچہ نہیں، مسجد کی صفائی کے خیال رکھیں، اور مسجد میں اگر مکتب آپ لوگ شروع کریں، تعلیم دیں، اور الحمدللہ جیسے آپ نے سنا بھی بچے تقریر بھی کر رہے ہیں، وضو کے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں، کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں، تیمم بھی بیان کر رہے ہیں، اور تیرت ابابیل کا قصہ بھی سنا رہے ہیں۔ سمجھیے نا، یہ سب اس لیے ہے، یہ ان کے یہاں آنے اور جڑنے ہم تمام حضرات سے اپیل کریں گے اس کو اور زیادہ مضبوط بنائیں، اور آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صرف پیسہ دے کے اپیل مضبوط نہ بنائیں، پیسہ بھی خرچ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی بھیجنے اور داخل کرانے کی یہ فکر کریں۔ ایک اچھا موقع ہے دین سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا، تجوید سیکھنے کا، اور ابھی جو بچوں کو آپ پڑھا دیں گے، جو یاد کرا دیں گے، وہ انشاءاللہ زندگی بھر ان کو بھولے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے ہیں دعا کرو اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ ان کے دلوں میں بھی قرآن اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے اور دین سکھانے اور سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دے۔ کتنی اچھی بات ہے میرے بھائیو، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میں نے شولہ پور تحفیظ القرآن میں، پھر وہی میں نے حیدرآباد کے اندر بھی تحفیظ القرآن کے مدرسے میں حدیث بہت ہیں، ایک حدیث سناتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، دارمی کی روایت ہے، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اور قرآن پر بچہ عمل کیا، ماں باپ نے شوق سے بچے کو قرآن پڑھوایا، بچہ قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور الحمدللہ یہاں علماء پڑھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں تو سیکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ بچہ قرآن سیکھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن پڑھتا رہا تو البسر، تو سب سے پہلے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کے ماں باپ کے سب ایک تاج رکھا جائے گا، تاج۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ یا رب حلہ اتاج الکرامہ، اللہ کتنی پہلے قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ قرآن یا رب حلہ تاج الکرامہ، اللہ عزت والا وقار والا تاج ان دونوں کو پہنا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، بچہ بھی دور ہے، بچے کے ماں باپ کو بلایا جا رہا ہے، کھڑا کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے اللہ اس ماں اور اس باپ کو تاج الکرامہ، یعنی تاج، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، تاج پہنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یقاومہما، اگر دنیا کی ساری دولت دے دی جائے تو اس ایک تاج کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن کی صفات قبول کی، تاج پہنایا گیا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ رب حلہ حلۃ الکرامہ، اللہ صرف تاج نہیں، تاج پوشی تو ہو گئی، ان کو جو ہے کرامہ، عزت والا جوڑا پہنن، حلہ کہتے ہیں صرف قمیص کو نہیں، عربی زبان حلہ کہتے ہیں اوپر کا بھی ہو، نیچے کا، شلوار بھی ہو اور قمیص بھی ہو، لنگی پہننے ایک زمانہ ہے تو لنگی بھی ہو اور کیا ہو، بشٹ بھی ہو، اوپر نیچے کا دونوں جوڑا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلہ۔ اللہ تعالیٰ حلہ پڑھا دے، عزت والا، فرشتے نے کو حکم ہوا لا کر کے پڑھا دیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں
دونوں کے اندر اتنا یہ قیمتی ہیں اور ایسا نور ہے کہ سورج اگر طلوع ہو تو سورج کی روشنی بھی ان کے پیچھے ان کے سامنے مدھم ہو جائے، ہو گئی۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے، کیوں؟ بچے کو جگا کر کے تیار کر کے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو اور مغفرت بھی کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں رب العالمین یہ میرا بچہ جو گھر میں رہ گیا ہے نا، یا یہ جو کھڑا اس نے قرآن پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ ایک ہی جواب دیں گے، بے تعلیم ولدکما القرآن، بچے کو الگ پہنائیں گے، تم ماں باپ نے محنت کیا اولاد کو قرآن پڑھانے کے، اس لیے پہلے تم کو پہنایا، اب تمہارے بیٹے کو پڑھائیں گے۔ کتنی بڑی عزت کی چیز ہے اگر ماں باپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ شیخ زیادہ ہو گیا تھوڑا سا، اللہ رب العالمین سے دعا کو اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کی عمر میں، علم میں، عبادت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو، اس نصیحت کو ذخیرہ آخرت بنائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد 9:15 بجے سے اعلان ہوا ہے، جماعت ہوگی، عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد کچھ بچے بھی باقی بچے ہیں ان کا پروگرام پیش کیا جائے گا، پھر آپ تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور اس کھانے سے پہلے انعامات ہیں اسے بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی نماز کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اور آپ لینا چاہیں گے اور آپ لوگ حاضر رہیں، اس سے آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے بچوں کے دلوں کو بڑھائیں گے، ان کو حوصلہ دیں گے، اور ان کے اندر جب یہ حوصلہ پیدا ہوگا، یہ بیداری آئے گی جو دین کی، جو سب سے اہم ہے، جس کی طرف شیخ محترم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سماج سدھرے گا، ہم بھی سدھریں گے، سماج بھی سدھرے گا، اور یہی دین ہے کہ جس دین کے راستے پر جب چلیں گے تو پورا ایک سماج جب سنبھلتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا تو آخرت کا سفر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد ہم پروگرام پیش کریں گے، لیکن شیخ محترم نماز کے بعد نکل جائیں گے کیونکہ ان کی فلائٹ ہے دبئی کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کے آنے کو قبول فرمائے، آمین آمین قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بارک اللہ۔ بس